मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे ऐसी किताबें जो आपकी ज़िंदगी बदलने की सलाहियत रखती हैं। अगर आप वाकई ही सीरियस हैं और ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ऐसी 11 किताबें आज हम आपको बताएंगे जो आपको ज़िंदगी में लाजमी पढ़नी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। सर आप मैं ये बताएं कि वो कौन सी 11 किताबें हैं जो बंदे को लाजमी पढ़नी चाहिए। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है बहुत और शुक्रिया सर। बहुत ही अहम मौजू पे हम आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, हर बंदा कहता है कि आप बुक रीडिंग करें, लेकिन बहुत से लोग बताते नहीं हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को समझना चाहते हैं, या पर्सनल फाइनेंस को समझना चाहते हैं, या पैसे को समझना चाहते हैं कि मनी किस तरह से काम करती है, या आप ये समझना चाहते हैं कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, और पोर्टफोलियो इनकम क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बुक्स हैं, जो पिछले 50 साल से या 50 साल से भी ज़्यादा अरसा से दुनिया के इंतहाई कामयाब शख्स और अमीर तरीन लोग जो पढ़ रहे हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में और इसी तरह से डिफरेंट सेक्टर्स में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और उसके साथ साथ अपनी पर्सनल जो लाइफ है, अपना पर्सनल फाइनेंस है, उसे बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 11 बुक्स जो हैं वो बताने जा रहा हूँ। और अगर आप इसी तरह से हमारी सीरीज़ देखते रहेंगे तो मैं ये कोशिश करूँगा कि एक एक बुक करके पीडीएफ की फॉर्म में उनके लिंक जो मुख्तलिफ वीडियोस में मैं नीचे दे दूँ, और आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके ख़ुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नंबर 1 बुक है यहाँ पर 4 आवर वर्क वीक। 4 आवर वर्क वीक, ये बहुत अच्छी बुक है। ये टिमोथी फेरिस ने लिखी है ये बुक, और ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2 जो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है ये बुक, और ये आप समझ लें कि स्टॉक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट है, इस हवाले से ये इसको बाइबल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, और एक समझ लें कि बहुत ही अहम बुक है। तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ऑलमोस्ट सारे ही इस किताब को पढ़ते हैं। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और उसके बाद ज़ीरो टू वन बाय पीटर थील से जो है ये लिखी हुई है इसने, और ज़ीरो टू वन बहुत अच्छी बुक है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, ये तो बहुत से लोगों को पता होगा और ये बहुत फेमस बुक है, लेकिन इसकी ये जो 7 हैबिट्स हैं इनको समझना चाहिए, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो लाजमी पढ़ना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी बुक है रिच डैड पुअर डैड। जो लोग अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, एसेट और लाइबिलिटी को नहीं समझ पाते, बिजनेस को नहीं समझ पाते, और जॉब और बिजनेस का फ़र्क क्या होता है ये नहीं समझ पाते कि जॉब जो है, अगर सपोज करें आप जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब बहुत अच्छी है, अल्लाह ना करे अगर नेक्स्ट मंथ आपको जवाब हो जाता है तो कितने महीने आप सरवाइव कर सकेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जॉब जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि एट द एंड ऑफ पॉवर्टी होता है। आप एक स्टेप जो है गुर्बत से दूर होते हैं। अगर आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है तो आप जो है फौरी तौर पर समझ लें हैंड टू माउथ हो जाते हैं। लेकिन बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, बिज़नेस आपको सरवाइव करने में हेल्प करता है। मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे की जॉब के साथ 4 घंटे का अपना कोई बिजनेस करना चाहिए, और या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम एक सीरीज़ बहुत जल्द जो है शुरू करने जा रहे हैं,
پیسیو انکم کے حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ جو ہے، ہم تقریباً پچھلے 8 سال سے میں خود جو ہے فوریکس اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور ٹرکش اسٹاک ایکسچینج سے متعلق ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، شیئرز اور ایکویٹیز بائی کر رہے ہیں۔ تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیریز کی فارم میں انشاءاللہ شیئر کروں گا، اور جو لوگ سٹاک انویسٹمنٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ بہت آسان ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک منڈی ہوتی ہے، اور سبزی منڈی یا فروٹ منڈی یا غلہ منڈی اس میں ایک آڑتی ہوتا ہے، آپ آڑتی کے پاس اپنا سامان لے کر جاتے ہیں اور وہ اس کو سیل کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس جیسے غلہ منڈی میں ہوتا ہے، اسی طرح کا جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیز اپنے شیئر بیچتی ہیں اور آپ لوگ خریدتے ہیں اور اسی طرح سے آپ سیل کرتے ہیں۔ تو بیسک کانسیپٹ وہی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے میں اس کو سمپلیفائڈ کر کے انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بہت اچھی بک ہے، رابرٹ کایوساکی نے لکھی ہے، اور یہ رابرٹ جو ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کمپنی کی ڈفرینٹ بکس جو ہے وہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل بہت اچھی بک ہے، یہ بھی آپ کو پڑھنی چاہیے۔ اسٹارٹ ود وائی بائی سائمن، یہ بہت اچھی بک ہے، اسٹارٹ ود وائی۔ ون اپ آن وال اسٹریٹ، انویسٹمنٹ کے حوالے سے پیٹر لینچ نے یہ بک لکھی ہے، بہت اچھی بک ہے ون اپ آن وال اسٹریٹ۔ اس کے بعد پرنسپلز آف رے جو ہے، پرنسپل سمپل بک کا نام ہے، بائی رے ڈیلیو اس کا جو رائٹر ہے، اور اسی طرح سے رینڈم واک ڈاؤن وال اسٹریٹ بائی، یہ اس نے لکھی ہے برٹن نے، بہت اچھی بک ہے۔ تھنک گرو ریچ، یہ بہت اچھی بک ہے، نیپولین ہل نے لکھی ہے۔ ٹوٹل 11 بکس ہیں، میں ان کے نام دوبارہ لے لیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ یہ بکس آپ کو زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے اگر آپ بزنس کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں، یا ایک دوسرا سورس آف انکم جو ہے آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 4 hour ورک ویک نمبر 1، نمبر 2 انٹیلیجنٹ انویسٹر، نمبر 3 0 to 1، نمبر 4 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، نمبر 5 رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اور نمبر 6 ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ اسٹارٹ ود وائی نمبر 7، نمبر 8 ون اپ آن وال اسٹریٹ، اور نمبر 9 پرنسپلز، نمبر 10 رینڈم واک ڈاؤن وال اسٹریٹ۔ اس کے بعد 11 ہے تھنک اینڈ گرو ریچ۔ یہ بکس 11 کی 11 بکس جو ہیں بہت اچھی بکس ہیں، ان میں بہت سی میں نے پڑھی ہیں، اور یہ آلموسٹ ساری میں پڑھ چکا ہوں، اور میری ایک عادت ہے کہ میں ایک بک کو ایک دفعہ پڑھتا ہوں، جسے ہم اگر کہہ لیں اسکیننگ کرنا، تو اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر میں تھوڑے عرصے کے بعد اس بک کو دوبارہ پڑھتا ہوں، اور پھر دوبارہ سلولی پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر جو امپورٹنٹ بک ہو اس کو پھر تیسری دفعہ پڑھتا ہوں۔ تو پہلی دفعہ پڑھنے سے آپ کو کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں، دوسری دفعہ پڑھنے سے آپ کو 50% سمجھ آتی ہے، اور تیسری دفعہ پڑھنے سے جو رائٹر کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جو بک میں اس نے لکھا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ جو کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں بہت سی باتیں ورڈز میں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، جیسے جذبات جو ہوتے ہیں کبھی بھی الفاظ میں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح سے ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو جو امپورٹنٹ بکس ہوتی ہیں، یہ آپ سمجھیں کہ اس کو کم سے کم میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو مہینے 2 مہینے 6 مہینے کا گیپ دے کر، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو دوبارہ پڑھیں، تیسری بار پڑھیں، اور کم سے کم ایک بک جو امپورٹنٹ بک ہے اس کو 5 سے 6 بار ضرور پڑھیں، اور ہر دفعہ جب آپ دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو کچھ پیجز سلولی پڑھیں ایک ایک ورڈ کو، اور ہر پیج پڑھنے کے بعد سوچیں کہ رائٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ پیراگراف ہیں اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں انہیں اپنے سائیڈ نوٹس بنائیں اور ان کو لکھیں، تاکہ بعد میں وہ جو نوٹس ہے صرف ان کو آپ گو تھرو کریں گے تو آپ کو بہت سی باتیں یاد رہ جائیں گی۔ تو ہماری میموری جو ہوتی ہے مائنڈ کی،
یہ بھی ریم اور روم کمپیوٹر کی جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے. ہارڈ ڈسک پرماننٹ میموری ہے کمپیوٹر کی، اور ریم جو ہوتا ہے ٹیمپریری میموری ہے. تو اسی طرح سے ہم جو باتیں کرتے ہیں ابھی سنتے ہیں، اگر ہم ان کو رپیٹ نہیں کریں گے، یاد نہیں رکھنا چاہیں گے تو وہ ہمیں بھول جاتی ہیں. جیسے ہم ایگزام آنے سے پہلے ہم بہت دفعہ ایک سوال کو یاد کرتے تھے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ رپیٹ کرتے تھے. اور جدید سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو یاد رکھنا ہو تو اس کو منیمم 6 دفعہ لازمی رپیٹ کرنا چاہیے. اگر 6 سے زیادہ دفعہ، جتنی دفعہ آپ زیادہ اس کو رپیٹ کریں گے اتنا ہی وہ آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہے گی. تو اس لیے جو اچھی بکس ہیں ان کو آپ پڑھیں. پہلی تو بات یہ کہ آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اس کے بعد پھر آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اور کم سے کم 5 دفعہ ایک بک کو پڑھیں. اور 1 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھ لیا کریں کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. بس یہ وہ ناولز ہو سکتے ہیں یا جرنل بکس ہو سکتی ہیں، لیکن جو انویسٹمنٹ بکس ہیں جو آپ کو ٹیچ کر رہی ہیں وہ کسی بھی رائٹر کی ساری زندگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اس بک میں اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور وہ ایک لائن میں پوری کہانی ہوتی ہے، ایک جملے میں پوری کہانی ہوتی ہے، ایک ورڈ میں پوری سٹوری ہوتی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ یہ کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا. ویلکم. آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.